اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، ہجرت مدینہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی باہم مواخات کا سلسلہ قائم فرما دیا تھا۔ مہاجر بھائی کو کسی بھی انصاری بھائی کا بھائی بنا دیا تھا، اسی کو مواخات کہتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان کا بھائی چارہ ہوا تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے۔ تو ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کے گھر آئے تو ان کے گھر والوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی جیسے نئی شادی ہو، نیا نکاح ہو اور عورت ذرا اچھے کپڑے پہنتی ہے، یہ صورتحال نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی اپنی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے، کیوں ایسے میلے کچیلے کپڑے پہنے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ابو درداء وہ اللہ لوک آدمی ہیں، ان کو نماز روزے سے فرصت نہیں ہے، ان کی دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کھانا تیار کیا گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اور ان سے کہا کہ جی کھانا کھائیے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بھی ساتھ کھائیں۔ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے کہ میرا تو روزہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا اگر آپ ساتھ نہیں کھائیں گے۔ تو چونکہ نفلی روزہ تھا تو انہوں نے مجبوراً روزہ افطار کر لیا اور ساتھ کھانا کھایا۔ رات ان کا قیام وہیں تھا۔ عشاء کے بعد جب لیٹنے لگے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر آئیں، ابھی آرام کرتے ہیں، صبح تہجد میں دونوں اٹھیں گے اور دونوں ہی نوافل پڑھیں گے۔ خیر انہوں نے مان لی بات، لیٹ گئے۔ تو صبح پھر یہ تہجد کے اندر دونوں بھائی اٹھے ہیں اور انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ تہجد کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو درداء، اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے رب کا بھی تجھ پر کوئی حق ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے، پھر تیری اپنی جان کا، تیری اپنی ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے، اور تیرے اہل خانہ کا بھی تجھ پر حق ہے، اس کو بھی ادا کرنا۔ بعد میں جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ مجھے میرے بھائی سلمان نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق سلیمان، کہ سلمان نے سچ کہا، بات اسی طرح ہے۔ اچھا یہ تو میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو ساری رات نوافل میں مشغول رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے یہ کہو جا کر وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے، اور اسی طرح تیرے اہل خانہ کا بھی تجھ پر حق۔ یہ دو احادیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ ان سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ ان سے کیا ہمیں زندگی کے اندر رہنما اصول ملتے ہیں؟ وہ اصول ہے توازن، کہ اپنی زندگی کے اندر توازن قائم کریں۔ عدم توازن والی زندگی یہ ہمیشہ انسان کو پریشانی کے اندر ڈالتی ہے، تھکا دیتی ہے، اور ایسے انسان کی زندگی وہ کوئی منتج نہیں ہوتی، اس سے کوئی بڑے کام وجود کے اندر نہیں آتے، اور وہ کچھ بڑا کر نہیں پاتا، کیونکہ وہ ان بیلنس ہے، کیونکہ وہ عدم توازن کا شکار ہے۔ اب حدیث پاک کو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرمان کی تصدیق کی ہے، اس کا پہلا جملہ تھا اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ یقیناً تجھ پر تیرے رب کا بھی حق ہے۔ تو سب سے پہلا حق انسان کے اوپر جو لاگو ہوتا ہے وہ اس کے رب کا ہے، کیونکہ رب نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ معبود ہیں، ہم اس کے عابد ہیں، وہ خالق ہیں، ہم اس کے مخلوق ہیں، وہ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، لہذا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے رب کا۔ لیکن اس حق کی ادائیگی کے اندر جہاں ہم کوتاہی کرتے ہیں وہیں ہم عدم توازن کا شکار۔ وہ کیسے؟ کہ رب کے حقوق میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں، تو وہ تو الحمدللہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وہی رب کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو کسی نہ کسی درجے میں ہم اس کی عبادت تو کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی شکل ہو، چاہے وہ ذکر تسبیحات صبح و شام کی دعاؤں کی شکل میں ہو، یہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، یا زکوٰۃ کی شکل ہو، یا روزے کی شکل ہو، یا پھر حج کی عمرے کی شکل ہو۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں، وہی اللہ تعالیٰ کا ہم سے اپنی پوری زندگی کے اندر، چاہے وہ خوشی کا موقع ہے، چاہے وہ غمی کا موقع ہے، چاہے وہ ہماری کوئی اقتصادی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، یعنی ہماری کوئی تجارت کی جگہ ہے، ہماری کوئی زراعت کی ہمارا پیشہ ہے، ہم کوئی ملازمت کرتے ہیں، یا ہم کوئی چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کرتے ہیں، یا پھر ہماری معاشرت ہے، ہمارا آپس میں رہن سہن ہے، خاندان کے ساتھ معاملات ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہیں، غرضے کے جو پورا دین ہے، پورا ان تمام احکامات میں اپنے رب کی مرضی کو اور اس کی منشا کو دیکھنا اور اس کو نافذ کرنا، یہ توازن ہے۔ امت کا ایک طبقہ کسی نہ کسی درجے میں عبادت پر تو ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے عبادت کر لی، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی بھی توفیق دی، اللہ ہم سب کو دے، تو پھر تو وہ اور بھی زیادہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے نا، اور سمجھنا بھی چاہیے، لیکن یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے عبادت کر لی، بس میں نے اپنے رب کی جو رب کا مجھ پر حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا۔ یہ ایک پہلو ہے، میری ابھی خوشی باقی ہے، خوشی کے اندر میں اپنے رب کو کیسے بھول جاتا ہوں؟ خوشی کے اندر میں اپنی منمانیاں یا اپنے رسم و رواج یا اپنی برادری یا اپنے محلے کے، گلی کے یا اپنے علاقے کے لوگ، ان کو دیکھتے ہوئے اور اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے میں اس طرف کیوں چل پڑتا ہوں؟ خوشی میں بھول گیا، غمی میں بھول گیا، کمانا کیسے ہے، کہاں کہاں سے کمانا ہے، کس کس انداز سے کمانا ہے، یہاں بھول گیا۔
پھر رہن سہن میں بھول گیا، بیوی بچوں کے ساتھ وقت کیسے گزارنا ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، بھول گیا، نہ یاد آتے ہیں، نہ ادائیگی کی کوئی فکر ہے، یہ عدم توازن کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلا حق انسان کے اوپر جو واجب ہوتا ہے وہ اس کے رب کا ہے۔ تو رب کا حق صرف نماز کے لیے نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کے مسئلے تک نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے اور پوری زندگی کو حاوی ہے، اور انسان کی پوری زندگی کے اندر جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی موڑ ہیں، ہر شعبے کا دین زندہ کرنا یہ ہے۔ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تجھ پر تیرے رب کا سب سے پہلا حق ہے۔ تو صرف عبادت تک ہم نہ رہیں، آگے بڑھیں۔ اچھا، دوسرا جو حدیث پاک میں فرمایا کہ دوسرا حق بندے کے اوپر کیا ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا تجھ پر حق ہے۔ اب انسان کی اپنی ذات کا انسان کے اپنے اوپر حق ہے، تو انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور جسد، جسم کی کچھ ضروریات ہیں، ان ضروریات کے اندر توازن قائم کرنا یہ ہماری صحت کا باعث ہے۔ اگر ان میں ہم عدم توازن پیدا کر دیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا عدم توازن پیدا کرتے ہیں ہم اپنی خوراک کے اندر، تو وہ کمی، وہ کمزوری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ پھر کسی بیماری کی شکل میں وہ منتج ہوتی ہے یا اپنا اثر ظاہر کرتی ہے۔ تو ہمارے ڈاکٹر، ہمارے جسمانی جو معالج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی خوراک کے اندر توازن قائم کریں۔ تو جہاں جسم کی کچھ ضروریات ہیں خوراک کے حوالے سے، وہی جسم کو کچھ راحت بھی چاہیے۔ راحت بھی دو طرح کی ہے، ایک راحت تو وہ ہے کہ جو ہم رات کو سو کر حاصل کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارا عدم توازن ہے۔ وہ کیسے کہ سوشل میڈیا ہاتھ میں آیا ہوا ہے، وہ نیٹ چل رہا ہے، ہاں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور موبائل استعمال کرتے جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، 1 بج گیا، 2 بج گئے۔ اور بعض ایسے بھی میں نے دیکھے، خود انہوں نے مجھے بتایا اپنی زبان سے کہ جی ہم نے ایک مرتبہ ایسا کیا، ہم بیٹھ کے دونوں بھائی گیم کھیلتے رہے، فجر کی اذانیں ہو گئیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ توازن ہے زندگی میں، یہ عدم توازن۔ تو اس اعتبار سے بھی یعنی جسم کی جو ضروریات ہیں، جیسے کھانا ضرورت ہے، اسی طرح آرام حاصل کرنا، سونا، یہ بھی ہماری جسم کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے۔ تو اس حق کے اندر، اس حق کی ادائیگی کے اندر ہم توازن قائم کریں، اور وہ کیا ہے، ہمارے سونے کا بھی وقت مقرر ہو اور ہمارے اٹھنے کا بھی وقت مقرر۔ اسی طرح ایک اور توازن بھی آتا ہے جسم کی راحت کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں سے کچھ وقت اپنے آپ کو فارغ بھی کیا کریں، اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ وقت فرصت کا بھی گزارا کریں۔ یہ بھی ہمارے جسم کی ایک ضرورت ہے۔ روح عن هذه القلوب، علماء لکھتے ہیں کہ اپنے دلوں کو بھی راحت پہنچایا کرو، ساعتاً فساعتاً، کچھ وقت کے بعد اس کو راحت دیا کرو، اس لیے کہ جب یہ دل تھک جاتے ہیں تو نابینا ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ فیصلہ کرنا کیا ہے۔ یہ بھی عدم توازن ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اکثر الناس تبسماً، سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تبسم تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے اوپر ذمہ داریاں تھیں، پورا دین منتقل کرنا ہے، صرف دینا نہیں ہے کتابی شکل میں، ساتھ ساتھ عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ اسلامی ریاست، اس کی حدود اور اس کے جو دوسری ریاستوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ طے ہو رہے تھے، مطلب کس کس پہلو پر آپ گفتگو کریں، کتنا کاموں کا بوجھ تھا۔ لیکن اکثر الناس تبسماً، صحابی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تبسم کرنے والے آپ علیہ السلام، وَكَانَ يُمَازِحُ أَصْحَابَهُ وَأَهْلَهُ، اور آپ علیہ السلام اپنے اصحاب اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی
مذاق کر لیا کرتے تھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ وَلَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا، ہاں مذاق میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، بات حق اور سچ ہی ہوتی تھی۔ یہ وہ ہے، یہ توازن ہے زندگی میں۔ اور یہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ ہے انسان کا اپنے اوپر حق، اور اس کی حق کی ایک شکل کہ کاموں سے کچھ فراغت حاصل کرو، چھٹی کرو، کچھ گھر والوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، کچھ بچوں کو باہر لے کر جاؤ، کوئی رشتہ داروں کو ملو، اور اپنے یار بیلی جو بچپن کے دوست ہیں، لنگوٹیے ہوتے ہیں، ہر بندے کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آدمی گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے بیٹھے نا، گپ شپ لگائے، موبائل ایک طرف رکھ دے تو فریش ہو جاتا ہے۔ یہ ہے روح عن هذه القلوب، اپنے دلوں کو راحت دو۔ یہ توازن، اور یہ حدیث پاک کا مطلب ہے کہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری ذات کا بھی تجھ پر حق۔ تو انسان جیسے جسم ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی ہے۔ اس کی روح کو بھی غذا چاہیے، اور اس کی روح کی غذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر۔ اس میں عدم توازن ہے۔ عدم توازن کیسے کہ بعض تو ماشاءاللہ اتنے ذکر و فکر میں ہیں کہ وہ اپنی دنیا سے بھی غافل، اور بعض دنیا کے اندر ایسے لگے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل۔ تو یہ عدم توازن نہیں، جسم کو جسم کا حق، روح کو روح کا حق۔ اچھا، جہاں انسان کے اندر روح ہے، جہاں انسان کا جسم ہے، وہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرمائی۔ عقل انسان کے فیصلے کرتی ہے۔ سب سے قیمتی چیز تو جسم میں عقل ہی ہے۔ اگر عقل نہیں تو جسم کی بھی قیمت نہیں، اگر عقل قیمتی ہے تو جسم کی بھی قیمت ہے۔ اس عقل کے استعمال کے اندر بھی ہمارا عدم توازن ہے، اس میں بھی توازن ہونا چاہیے۔ کیسے؟ انسانی فطرت ہے کہ وہ موجودہ زمانے کے حالات کو دیکھ کر بھی فیصلہ کرتا ہے، لیکن اگر صرف موجودہ حالات کو دیکھے فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک موجودہ حالات، دوسرا ماضی کے حالات۔ آپ گاڑی دیکھتے ہیں، گاڑی ڈرائیور چلاتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑی اسکرین ہوتی ہے، اور ایک چھوٹا سا ساتھ میں شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، جو کیا دکھاتا ہے؟ پیچھے دکھاتا۔ اس گاڑی چلانے والے کو آگے دیکھنا ہوتا ہے، اور زیادہ آگے ہی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن بقدر ضرورت، بوقت ضرورت پیچھے بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ پیچھے نہ دیکھے تو کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا، نقصان ہوگا۔ اسی طرح انسانی عقل کا فیصلہ ہے کہ جیسے اس کو موجودہ حالات اور مستقبل پر نظر رکھنی ہوتی ہے، اسی طرح اس کو ماضی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، البتہ اتنا ہی جتنا سا وہ مرر ہوتا ہے، جتنا وہ گاڑی میں چھوٹا سا شیشہ لگا ہوتا ہے۔ آگے اور موجودہ کو اتنا دیکھنا جتنی گاڑی کی سامنے والی سکرین ہے، اور پیچھے اتنا دیکھنا جتنے پیچھے والے شیشے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے جہاں موجودہ حالات کے اوپر بات کی تھی، جہاں مستقبل کے احوال کی خبر دی تھی، وہیں ماضی کو بھی بیان کیا، قوموں کے حالات کو بیان کیا، ان کے عقائد کو، ان کے نبیوں کے ساتھ معاملات کو، ان کے اوپر جو رب کا اترا عذاب ہے، اس کی جو شکلیں ہیں، ان کو اللہ نے اس کو بھی بیان کیا قرآن۔ تو انسانی عقل کے سوچنے میں بھی توازن ہونا چاہیے، جس سے ہم عام طور پر عدم توازن کا شکار۔ تو وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا تجھ پر حق ہے۔ جان کے اندر ہمارا جسم بھی ہے، ہماری روح بھی ہے، ہمارا عقل، ہمارے دماغ اور ہماری عقل بھی ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اندر جب توازن ہوگا تو پھر انسان کے فیصلے بھی ٹھیک ہوں گے، اس کی روح بھی جاندار ہوگی، اور اس کا جسم بھی صحت مند ہوگا۔ تو دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے، وہ کیا بتلائی ہے؟ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ بات تو یہ ارشادات تو تھے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی، تو حدیث تو وہ بھی ہوتی ہے جو آپ علیہ السلام فرمائیں، حدیث وہ بھی ہوتی ہے جس کی آپ علیہ السلام تصدیق کر دیں، یہ بھی حدیث کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ انسان کا اپنی ذات کے بارے میں توازن ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔
اب یہ جو گھر والوں کا حق ہے، اب اس کے اندر تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ کوتاہی ہماری یہاں ہو رہی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر منظم طور پر چلتے ہیں، تنظیم نہیں زندگی میں، کاموں کے لیے اوقات مقرر نہیں، کاموں کو ترجیحات کی بنیاد پر ہم انجام نہیں دیتے، پہلے کس کو کرنا ہے اس کے بعد کس کو کرنا ہے۔ اس عدم توازن کی وجہ سے گھر والوں کا وقت چلا جاتا ہے دفتر کے کاموں میں، یا اپنے کاروبار کے اندر، یا اپنی معاشی یا اپنے دوستوں کی سرگرمیوں کے اندر، اور ان کا وقت چلا جاتا ہے ہمارا سوشل میڈیا کے اندر، یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ جی باہر کا وقت تو آپ نے باہر دے دیا، یا تو آدمی اپنے دفتر کے، اپنے باہر کے مسائل، پریشانیاں، ٹینشنیں وہ گھر کے اندر لے آتا ہے، اور گھر میں جیسا وقت بچوں کو دینا تھا وہ نہیں دیتا، یا پھر وہ سوشل میڈیا میں لگ جاتا ہے، گھر والوں کو، بچوں کو ان کا حق نہیں دیتا۔ یہ عدم توازن ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ اس عدم توازن کا اثر ہم پر کیا ہو رہا ہے؟ اس عدم توازن کا اثر ہم پر یہ ہے کہ ہمارے مزاج میں چڑچڑاپن اور غصہ ہے۔ عام طور پر ہماری صورتحال یہ ہے، آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، طلاقوں کی ریشو بہت زیادہ ہے، غصے میں لوگ بکھرے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں، جس سے بھی پوچھیں، جو بھی مسئلہ پوچھنے آئے یا فون پر پوچھے، غصہ آ گیا تھا، گھر کے اندر ٹینشن بڑھ گئی تھی، ہر بندے نے یہ لفظ یاد کیے ہوئے، بڑی ٹینشن ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانی ہے، حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، حالات ہی بس میں نہیں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، غصہ آتا ہے، غصے میں نے یہ کر لیا، غصے میں وہ کر دیا۔ میری پچھلی گفتگو سارے غصے پر تھی، لیکن آج کی میری گفتگو اس پر ہے کہ غصہ آتا کیوں ہے؟ آخر غصہ بھی تو کسی وجہ سے آتا ہے۔ غصے کے آنے کی وجہ ہماری زندگی کا عدم توازن ہے، ہم ان بیلنس ہیں۔ اگر گاڑی کے ویل ان بیلنس ہوں، زیادہ گھستے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، سائڈ سے ٹائر کھائے جاتے ہیں اور بہت جلدی ناکارہ ہو جاتے ہیں، کہ سارا ٹائر نیا ہوگا، سائڈ سے وہ ان بیلنس ہونے کی وجہ سے وہ بیلنسنگ نہیں کروائی، ویل بیلنسنگ نہیں کروائی، وہ ان بیلنس ہونے کی وجہ سے ایک کنارہ کھایا گیا، سارا ٹائر بیکار، چاروں ٹائر بیکار ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ آپ ان بیلنس کوئی بھی چیز کو لے کر چلیں، کتنا چل لے گی وہ چیز؟ نہیں چل پائے گی۔ یہ بیلنس میں ہوتی ہے تو روڈ پر چلتی ہے، اگر بیلنس میں نہ ہو تو یہ گاڑیاں روڈ پر نہیں چلتی۔ اگر ہماری زندگی میں بیلنس نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں چل پائیں گے، اور یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی میں توازن قائم کرنا ہوگا، اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا۔ ایک بہترین طریقہ میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم اب اس طریقے کو اگر اپنائیں اور غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کے کاموں کو اس طریقے کے مطابق ڈھالیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر توازن آ جائے گا، بیلنسنگ آ جائے گی، اور ہم مطمئن ہوں گے، خوش باش ہوں گے، صحت مند ہوں گے، غصے سے ہماری نجات وہ ہو جائے گی، اور ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر دوبارہ صبح تک، جتنے بھی کام، ان کاموں کو آپ 4 خانوں کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ کاموں کو 4 ڈبوں میں ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا ڈبہ، ہم اس ڈبے میں ان کاموں کو ڈالتے ہیں جو ایمرجنسیاں ہیں۔ ایمرجنسیاں مثلا بجلی کا بل جمع کروانا تھا، آخری تاریخ ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، نہیں کروایا تو جرمانہ۔ یا اس سے بھی زیادہ سمجھ میں آنے والی مثال ہے کہ موبائل پیکیج ختم ہونے والا ہے، ختم ہو گیا تو پچھلا جو ڈیٹا ہے وہ سارا ایکسپائر ہو جائے گا، فوری بیلنس کرواؤ یا پیکیج کرواؤ تاکہ پچھلا ڈیٹا بھی بچ جائے اور اگلا بھی چل پڑے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے سمجھنے۔ اس طرح کی ایمرجنسیاں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں۔ ان ساری ایمرجنسیوں کو آپ 1 نمبر ڈبے میں رکھ دیں۔
दूसरा नंबर डब्बा छोड़ दें फ़िलहाल, तीसरे नंबर डब्बे में आ जाए। तीसरे नंबर डब्बे में हमारी ज़िंदगी के वो काम हैं जो हम शब रोज़ कर रहे हैं, लेकिन उन कामों को मुझे ही करना ज़रूरी नहीं है, मेरे जो मातहत हैं, मेरे जो शागिर्द हैं, मेरे जो अहले खाना हैं, वो भी वो काम अच्छे तरीक़े से सरअंजाम दे सकते हैं, लेकिन मैं उन कामों में लगा हुआ हूँ और समझ रहा हूँ कि मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ। ये तीसरा डब्बा हो गया। चौथे डब्बे में आप वो सारे काम डालें जो फजूल हैं, लायानी हैं, बेकार हैं, आपको आपके मकसद से दूर हटा रहे हैं, आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ना दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा है, जैसे कि सोशल मीडिया देखना। एक चौथे डब्बे में आप इसको रख लें। दूसरा डब्बा जो मैंने छोड़ा था, आप उसकी तरफ आएँ। उस डब्बे में आपने उन कामों को रखना है जिन कामों का वक्त अभी आपके पास काफ़ी सारा मौजूद है, जैसे कि बिल आ गया बिजली का, 10 दिन बाद जमा करवाना है, आपके पास 10 दिन बाकी हैं, जब मर्ज़ी जाकर जमा करवा। कोई भी काम है आपका, कोई मज़मून लिखना था या कोई भी ऐसा अहम काम था, उसके लिए आपको हफ़्ता, महीना, 6 महीने, साल दिया गया है, तो आप उसकी तरतीब बना सकते हैं। उस काम के हिस्से बखरे करके दिनों में, हफ्तों में तकसीम करके ईज़िली, बहुत आसानी से आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। ये 2 नंबर खाना। अब आप देखें हमारी ज़िंदगी कहाँ गुज़र रही है। चौथे नंबर खाने में सबसे ज़्यादा हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, और वो कौन सा था? सोशल मीडिया, बेकार काम, फजूल काम, लायानी काम, ना दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा, सबसे ज़्यादा वक्त यहाँ गुज़र। उसके बाद हमारा वक्त जो गुज़रता है वो गुज़रता है 3 नंबर खाने। 3 नंबर खाना हमने किस चीज़ का बनाया था? ऐसे काम कि जो मुझे ही करना ज़रूरी नहीं है, वो मेरे दीगर जो रुफ़क़ा हैं, मुताल्लिकीन हैं, मेरे मातहत हैं, वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर मैं उसको बता दूं। 1-2 मिसालें दे देता हूँ, काम आपने खुद सोच लेने हैं। मसलन दूध लाना है, वो तो छोटा बच्चा भी ले आएगा, मतलब बच्चे को छोड़ने जाना है या लेकर आना है, वो तो आप रक्षा भी लगवा सकते हैं। खामखा आपने अपने ऊपर एक बोझ डाल लिया है और अपना बहुत सारा टाइम आप इसमें लगा देते हैं। आप मैकेनिक नहीं है मोटर के, आपने कभी ठीक नहीं की, लेकिन थोड़ा बहुत हाव ना हो आपको है। अब 200-400-500 रुपये बचाने की खातिर आप मोटर खोल के बैठ गए और सारा दिन उसमें लगा दिए और समझ रहे हैं कि मैंने कमाल कर दिया, मैंने 500 बचा लिए। और भाई 500 बचा लिए, जो 5000 का वक्त बर्बाद कर दिया उसका कौन जवाब दे? आप तो इससे बड़ा काम कर सकते थे, ये तो और भी कोई कर लेता, लेकिन जो काम आपने करना था वो कोई और नहीं कर सकता। इस नौइयत के काम तो हम या तो लगे हुए हैं सोशल मीडिया जैसे बेकार कामों में, या हम लगे हुए हैं उन कामों के अंदर कि जो काम दूसरा भी कर सकता था, अगर मैं उसको समझा देता, बता देता, करने का तरीका सिखा देता, मैंने उसको इख्तियारात दिए ही नहीं और उसको मैंने तरबियत दी ही नहीं, लिहाजा हमारा वक्त इधर गुजर गया और हम समझ रहे हैं कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। तीसरे, अच्छा जब अक्सर वक्त हमारा इन कामों में लग गया तो अब हमारी ज़िंदगियों में क्या आ गई? सारे काम एमरजेंसी में चले गए। अब हर वक्त हम एमरजेंसी में। उसकी मिसाल लें कि अगर आपने ऑफ़िस जाना था और ऑफ़िस जाने में 10 मिनट लगते हैं और आप 15 मिनट पहले निकले हैं, तो आपके जाने का अंदाज़ कैसा होगा? बड़े इत्मीनान से। अगर कोई हारन देकर निकलना चाहेगा आपको, कि आप रोक लोगे, भाई आप चले जाओ, ना आपको गुस्सा आएगा, ना आपके मुंह पर कोई गंदा कोई लफ्ज़ आएगा, गुस्से वाला लफ्ज़ आएगा, और आप बिल्कुल मुतमईन हालत में। और अगर लगते 10 मिनट हैं और आप सिर्फ 5 मिनट पहले निकले, तब आपकी कैफियत क्या होगी? आपको हर गुज़रने वाले पर गुस्सा आएगा। आप कहोगे कि मेरे पास ना बंदूक होते ना, मैं सबको गोली मार देता। ये वाली यही कैफियत इस वक्त हमारी बनी हुई है, क्योंकि वक्त का अक्सर हिस्सा कहाँ जा रहा है? सोशल मीडिया में। उसके बाद वक्त कहाँ जा रहा है? उन कामों में जो दूसरे भी कर सकते थे, हम अपने ज़िम्मे लेकर बैठे हुए हैं और हम अपना वक्त वहाँ बर्बाद कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम जब अपने कामों को मुनज़्ज़म नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं कायम करते, इसकी वजह से हमें हर वक्त गुस्सा आ रहा है, हम हर वक्त टेंशन के अंदर हैं, हम हर वक्त दूसरों की शिकायतें कर रहे हैं, फ़लाँ ऐसा है, वो मुझे डांटता है।
میرا مینیجر ایسا ہے وہ میرے اوپر غصہ ہوتا ہے، میرا فلاں ایسا ہے وہ میری بات نہیں سنتا یا وہ میرے کام پر مطمئن نہیں ہوتا، ہر وقت ہمیں شکوہ ہے، کبھی حالات کا شکوہ ہے، کبھی اچھا دوست احباب بھی شکوہ کر رہے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دیتے، رشتہ دار شکوہ کر رہے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دیتے، گھر والے شکوہ کر رہے ہیں، بچے شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں دیتے، اور یہ ہر وقت مصائب سے دوچار ہے، ٹینشن میں مبتلا ہے، غصے سے بھرا ہوا ہے، ہر وقت چڑچڑاپن اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یا یہ چوتھے ڈبے میں زندگی گزارتا ہے یا تیسرے میں۔ اس کو کہاں وقت گزارنا چاہیے؟ دوسرے نمبر ڈبے میں۔ پہلا تو مجبوری کا ہے، وہ تو ایمرجنسی ہے، وہ تو آپ نہیں کرو گے تو مرو گے۔ اس کی تو مثال یوں سمجھے جیسے آگ لگ گئی، اب آگ لگ گئی تو آپ کسی سے پوچھو گے کہ میں بجھاؤں نہ بجھاؤں؟ وہ تو یہ والی کیب۔ ہماری زندگی اس وقت جلاؤ، تناؤ، گراؤ اس میں پڑی ہے۔ ہم ہر وقت ہمارے سر پر ایک لال بتی ایسے گھوم رہی۔ اس کی ساری وجوہات کیا ہیں؟ کہ ہم توازن سے محروم ہو گئے ہیں، ہم میں تنظیم نہیں رہی، منظم نہیں رہے۔ منظم کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں ترجیحات قائم کرنی ہوگی، ہمیں فہرست بنانی ہوگی، لسٹ بنانی ہوگی کہ میں نے پہلے کس کام کو کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اہم کاموں کو وقت دیں گے، اگر ان سے وقت بچا تو میں تیسرے یا چوتھے ڈبے والا کام کروں گا، نہیں بچا تو نہیں کروں گا۔ جبکہ ہم شروع ہی چوتھے نمبر ڈبے سے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا سے شروع کر رہے ہیں، یا پھر ان کاموں سے شروع کر رہے ہیں جو دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ میں کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے مزہ آ رہا ہے، میرا زور نہیں لگ رہا اس کام کے کرنے۔ یہ ہیں مسائل ہماری زندگی کے، اور یہ ساری ترتیبات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مل رہی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو؟ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا ان صحابی کے لیے؟ فرمایا کہ قم ونم، کبھی سو جاؤ اور پھر تہجد بھی پڑھو، قم ونم، ساری رات نہیں کھڑے رہو۔ پھر بتایا گیا کہ وہ تو روزانہ روزے رکھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، صم و افطر، افطار بھی کرو اور کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھو۔ جب صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے کثرت سے روزہ رکھنے کو دیکھ کر یہ کوشش کی یا یہ ارادہ کیا کہ ہم بھی ایسا کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم میرے جیسے نہیں ہو، تم یہ کام نہ کرنا۔ ہمیں تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی، آپ علیہ السلام کے کوئی وراثتی مال تقسیم ہوا نہیں ہوا، لیکن جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ، کیا فرمایا؟ نہیں قبول ہوگا۔ پھر کہا یا رسول اللہ آدھا، فرمایا نہیں زیادہ ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ تہائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو تہائی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی جو اصول ہے ہمارے لیے کہ تم اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ مال چھوڑ جاؤ، ان کو غنی کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ لقمے لقمے کے محتاج ہو جائیں۔ خود اپنی وراثت نہیں دی، نہ وراثت چھوڑی، اور کیا فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہے، لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث بنتے نہ ہماری طرف سے کوئی وارث بنتا، ہماری کوئی وراثت نہیں، ہمارے پاس کوئی درہم و دینار نہیں، ہم تو صرف علم کی میراث دیتے ہیں، علم کی وراثت دیتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ اپنی زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہیں، لیکن صحابہ سے ارشاد فرمانے تہائی سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ صدقہ کر دے یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، نہیں، بلکہ اپنے اہل خانہ کو غنی چھوڑو۔ تو یہ وہ بیلنس ہے، یہ وہ توازن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، آج ہمارے کام نہیں ہو رہے، وجہ میرے دوستو یہ ہے کہ ہم عدم توازن کا شکار، من حیث القوم، یہ حالت آپ دیکھیں، سوشل میڈیا میں دیکھیں کہ کیا چیزیں وہ اوپر جا رہی ہیں، کیا چیزیں ٹاپ پر جا رہی ہیں، گانے بجانے، ڈانس، اور ایسے کیا کہیں کہ ایسے جاہل نوجوان ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، استغفار پڑھ کے آگے شیئر کریں، لعنت پا کے آگے شیئر کرو، کمال ہوگی۔
جو ہے ہی قابل لعنت چیز، تو پھر آگے اس کو شیئر کیسے کروا رہے؟ سوشل میڈیا کی نفسیات کو سمجھیں، اس کو نہیں یہ پتا کہ یہ لعنت ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے، یہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، لہذا یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو پھیلاؤ، وہ اور اس کو اٹھاتا۔ پاکستان کے اندر میوزک، ڈانس، یہ چیزیں وہ اوپر جا رہی ہیں، اور جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ چائنا ہمارا بڑا دوست ہے، ہماری ان سے بڑی یاری ہے۔ آپ چائنا کو جا کر تو دیکھیں، وہاں کے لوگ سنتے کیا ہیں، وہاں کے سوشل میڈیا میں دیکھیں کہ ٹاپ پر کیا ہے، ان کے ٹاپ پر ان کے یا تو آئی ٹی کے انجینئر ہوں گے، سافٹ ویئر انجینئر یا ہارڈ ویئر انجینئر ہوں۔ آپ ان کے ویڈیوز دیکھیں، یا وہ اپنا ٹیلنٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ بڑی بڑی مشینریاں اور نئی نئی ایجادات وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی چیز کی طرف یا زراعت کے اندر جو وہ ترقی کر رہے ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا شیئر کر رہے ہیں؟ جن کو اتنا خوبصورت مذہب ملا، جن کو اتنے توازن کی تعلیمات ملی، آج وہ دوسروں کے پاس کچھ کو لے کر کھڑے ہیں کہ ہمیں بھی بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک ہی حل ہے، ہم توازن پر آئیں، اور یہ توازن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اپنی زندگی سے کر کے دکھایا۔ آپ علیہ السلام، جب ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم سب سے زیادہ اپنے اللہ سے میں ڈرتا ہوں، میری بیویاں ہیں، میں نے شادی کی ہوئی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ میں شادی نہیں کروں گا؟ تو یہ توازن سکھایا ہے، زندگی میں توازن لائیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں توازن لائیں، اپنے کاموں میں توازن لائیں۔ آخری جملہ کہوں گا کہ گھر کی باتیں گھر میں رکھیں، دفتر میں نہ لے جائیں، اور دفتر کی باتیں دفتر میں رکھیں، گھر میں نہ لائیں۔ دفتر والوں کو ان کا حق دے دیں، گھر والوں کو ان کا حق دیں، رب کو رب کا حق دیں، بندوں کو بندوں کا حق دیں، تو ہماری زندگی میں توازن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، کامیابی کا احساس پیدا ہو جائے گا، حالات ہمارے قابو میں آ جائیں گے، ٹینشنیں جان چھوڑ جائیں گی، اور سب ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔